اس کے بعد عبدالغفور اش صاحب اسٹیج پہ خیر تشریف لائیں گے. میں اس کے بعد جنہیں زحمت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں, اپنی روٹینز میں اس قدر بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ خواب جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں, وہ خیالات جو کبھی چھوٹے ہوتے ہمارے اذہان میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, وہ شاید آہستہ آہستہ ان پہ دھند پڑتی جاتی ہے یا ہم ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے میں اچانک ایک فون کال آتی ہے, آپ کو آپ کی ساری مصروفیات سے نکال کے کھینچ کے لے کر آتے ہیں, پیغام ٹیلی ویژن میں کھڑا کرتے ہیں اور سارے کام آپ سے پیغام ٹیلی ویژن کے جتنے بھی منسلک ہوتے ہیں انہیں سر انجام دینے میں مدد کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا سکون والا ایک جھیل ہے اور اس میں ایک بڑا سا پتھر آ کے گرتا ہے کئی ٹن وزنی, اور اس کے بعد کافی دن تک ہلچل رہتی ہے. عاصم حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں درخواست کروں گا کہ ضرور اسٹیج پہ تشریف لائیں. کوآرڈینیٹر ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے, اور آپ کے درمیان میں اب تک اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رابطہ بڑھایا ہے تو اس کی ایک اہم وجہ عاصم حفیظ صاحب بھی ہیں. میں گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. آصف حمید صاحب. السلام علیکم. تمام امیر محترم اور تمام اکابرین جماعت کو السلام علیکم. آج یہ جو محفل ہے اس میں بہت زیادہ تقریر تو نہیں ہوگی, تو میں صرف چند باتیں کروں گا کہ ہم نے, کیونکہ میں نے میس کمیونیکیشن پڑھا ہے, تو جب ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں سیرت نبوی کا, تو ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دین کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے افراد کو کوہ فاران پر اکٹھا کیا. تو ان کا یہ جو عمل تھا یہ اس وقت کا جو میڈیا کا سب سے بہترین استعمال تھا, کہ اس وقت کا میڈیا, تیز ترین میڈیا یا سب سے مؤثر میڈیا یہی تھا کہ کوہ فاران پر اکٹھا کر لیا جائے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ, اور اس کے ماننے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دور کے بہترین میڈیا کو اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں. تو یہ ظاہری بات ہے, ایسے لوگ جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں اور ان کی زندگیاں کتاب و سنت سے منسلک ہیں, ان کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ اپنے جو دور کے میڈیا کو یوز کریں. ہمارے اکابرین نے اس کا احساس کیا اور ایک الیکٹرانک چینل کی فیلڈ میں آئے. تو ایک ماہر ابلاغیات ہے مارشل میکلوہن, اس کا ایک قول ہے کہ میڈیم از دی میسج, کہ جو آلات ہوتے ہیں وہ سب سے پاورفل میسج جنریٹ کرتے ہیں. اگر آپ آلات کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں تبھی آپ جو ایک اپنے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں. تو اگر جس جماعت کو یا جن لوگوں کو اپنے پیغام کی, اپنی دعوت کی سچائی کا جتنا یقین ہوتا ہے, ان کو جتنا یقین ہے کہ ان کی دعوت جتنی سچی ہے, تو ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اتنے ہی بہترین آلات یوز کریں تاکہ ان کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ سکے کہ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو جہاں تک پیغام ٹی وی کے قیام اور اس کے کامیابی کی بات ہے, تو مجھے فخر ہے کہ مجھے ان چند اولین لوگوں میں شامل ہونے کا موقع ملا کہ جنہوں نے ایک ایسی عظیم الشان منصوبے کی بنیادیں رکھیں کہ جو اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ پیغام ٹی وی اب صرف پاکستان میں ہی تعارف نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ انٹرنیشنل اس کا تعارف ہے. ایک چینل کوآرڈینیٹر ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات, ہم اپنی رپورٹس میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمیں روزانہ درجنوں کالز سعودی عرب سے, یو اے ای سے اور دوسرے ممالک سے ملتی ہیں, جن میں لوگ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمیں یہ کالز بھی ملتی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک پروگرام ہے اسلامی میرا انتخاب کیوں, اس کو دیکھ کے, اس کی بحث اور اس کی کانٹینٹ کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوئے ہیں, ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمیں فارن کنٹری سے لوگوں کا رسپانس ملتا ہے. ایک خاتون کی کویت سے ایک دفعہ کال آئی تھی کہ میں جو ہے میری شادی ایک نو مسلم کے ساتھ ہوئی ہے, تو اس نے ایک جذبے کے تحت اور اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر تسلیم تو کر لیا, لیکن ہمیں کہیں سے بھی سچی تعلیمات نہیں مل رہی. میں اس کو کیا سکھاؤں کہ جو سچی تعلیمات بھی ہوں اور ایک پڑھے لکھے جو الیکٹریکل انجینئر ہے وہ لڑکا, اس کو امپریس بھی کر سکے. تو اس کو ہم نے کچھ سیریز بھیجی اور وہ کافی متاثر ہوئی اور اس نے بعد میں اپنی خوشی کا اظہار کیا. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری قیادت نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے واقف ہے, اس کا ادراک رکھتی ہے, بلکہ ان کی دعوت بھی سچی ہے. ہمارے شعبہ جات جو کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہیں, اور باقی ہم اپنی قیادت کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اعتماد کیا. السلام علیکم.